امریکی صدر نے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا تھا علی سرور نقوی صاحب، اور وہ ختم ہونے سے پہلے ہی 5 دن کے لیے حملے روکنے کا اعلان کیا ہے، جسے ایران نے مسترد کر دیا ہے۔ امریکی خبررساں ایجنسی نے آج رپورٹ کیا ہے کہ ترکیے، مصر اور پاکستان نے اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ سے علیحدہ ملاقات بھی کی اور اسلام آباد میں باضابطہ مذاکرات کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال پر، پاکستان کے رول پر اور اس تمام بات چیت کے تناظر میں؟ دیکھیے، اس میں اول تو یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ جو جنگ چھڑی ہے وہ ایران کے اوپر اسرائیل کے حملے سے چھڑی تھی، اور اسرائیل نے ایک جارحانہ، ایک اگریسو ایکشن لیا، ایک خود مختار آزاد ملک کے خلاف بغیر کسی جواز کے یہ بین الاقوامی قوانین کی بری طرح خلاف ورزی کی۔ اچھا، اس کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ وہاں پہ بڑی پریشانی ہوگی اور وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوا۔ ایران کے حکومت میں بڑی مستحکم اور بڑے پرعزم انداز میں ان کا رویہ چل رہا ہے، اور وہ باوجود اس کے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت ہوئی، بہت سے اور ایران کے لیڈرز کی شہادت ہوئی، ایران ڈٹا ہوا ہے، لڑ رہا ہے۔ اور ایک بڑی چیز جو ہو رہی ہے وہ اس کا ذکر نہیں ہو رہا زیادہ، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں، اسرائیل کی بہت بری حالت ہے وہاں پہ۔ جروسلم، ٹیل اویو، ایلات، حیفا، جتنے بھی ان کے بڑے شہر ہیں ان میں میزائلز داغے جا رہے ہیں ایران کی طرف سے، اور لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، گھروں کے اندر سو نہیں رہے، رات پوری گزارتے ہیں باہر سڑک پہ۔ تو یہ آج تک اسرائیل میں یہ کیفیت نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی آبادی جو ہے، ایک تو یہودی بڑے ہوشیار اور سمجھدار اور ذہین ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، اور وہ ان کا برا حال ہے، ڈر کے مارے وہ دہشت میں پریشان ہو گئے۔ تو یہ اب یہ جنگ چلتی رہی، اسرائیل کے اوپر حملے ایران جو کر رہا ہے وہ بہت ہی سستے ایکوپمنٹ سے کر رہا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے ایران پہ بہت برے حملے ہو رہے ہیں۔ ایران میں بھی کافی تباہی مچی ہے۔ علی صاحب، یہ بڑا اہم آپ کا نقطہ ہے کہ یقیناً اب جب کہ حملے بہت زیادہ شدید ہو رہے ہیں اسرائیل کے اوپر، اور ایران مسلسل سرپرائز بھی دے رہا ہے، تو اب یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کا بھی دباؤ امریکہ کے اوپر ہوگا، اور اسی وجہ سے شاید انہوں نے تھوڑی سی جنگ بندی کے لیے بات چیت بھی کی ہے۔ سید محمد علی صاحب، میں سن رہا تھا آج عباس عراقچی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جانب سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں، یہ تو امریکہ کا اور اسرائیل کا ایک حربہ ہے کہ انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، یعنی تیل کی عالمی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے یہ حربہ کھیلا ہے، اور ٹائم لینے کے لیے انہوں نے یہ حربہ کھیلا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے جیسا کہ علی سرور صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک تو حملے بہت زیادہ شدید ہو رہے ہیں اسرائیل کے اوپر، اسرائیل یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، آئرن ڈوم ان کا ناکام ہوا ہے، اسی وجہ سے اب کیا ٹائم لینے کے لیے امریکہ نے اور اسرائیل نے یہ چال کھیلی ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم لیں اور پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو 5 دن کا ٹائم لے کے اپنے آپ کو اکوپ کر کے دوبارہ سے ایران کے اوپر حملہ کریں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، اس کی جو دونوں سفارتی اور تصویراتی رخ ہیں وہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ حکام جو ہیں وہ ترکیے اور مصر کے تعاون سے ایک رابطے کا کام مسلسل کر رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اور براہ راست پاکستان کے رابطے ہیں وٹکوف صاحب سے امریکہ میں، اور عباس اگرچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، ان دونوں کے ساتھ مسلسل ہماری کوششیں جاری ہیں کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے اور اس خطے کو مزید تباہی سے بچایا جائے۔ البتہ جو صدر ٹرمپ کا آج اعلان ہے اس کو ہم 3-4 حقائق کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
دیکھیے صدر ٹرمپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چونکہ انہوں نے اس جنگ کا آغاز ایران کے خلاف اسرائیل کی ایما پہ کانگریس، نیٹو اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی مشاورت کے بغیر کیا تھا، اور ان کو اندازہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایران کی پاور اور ریزولو کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے، تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 دن کا جو توقف لیا ہے اس میں 3-4 چیزیں وہ آلریڈی ہو رہی ہیں. صحیح. اب سے 1 گھنٹے پہلے ایک مشاورت اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں چیپٹر 7 کے حوالے سے ایران کے خلاف ایک سخت قرارداد لانے کے حوالے سے آلریڈی شروع ہو چکی ہے. پہلی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 200 ارب ڈالر کے قریب، 200 بلین ارب جو ڈالر ہیں اس کے قریب شاید ٹرمپ انتظامیہ کانگریس سے مزید تقاضا کرے اس جنگ کے لیے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مزید وسائل اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے مزید شدت سے وہ درکار کرنا چاہتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اوپن سورس انٹیلیجنس بتا رہی ہے اس وقت پورے نیٹو کے تمام جو بیسز ہیں وہاں سے بہت بڑے پیمانے پہ امریکی ہتھیار، ایمیونیشن اور ویپنز جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ مشرق وسطیٰ لائے جا رہے ہیں. اور بلکہ یوں دیکھیں آپ کے یورپ کے ممالک نے شروع میں تو پسو پیش کیا کہ ہم نہیں شامل ہوں گے اس جنگ میں، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ امریکہ نے ان پہ ایک بڑا سخت دباؤ ڈالا ہے اور ان کو مجبور کیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کل برطانیہ نے بھی اعلان کیا کہ انہوں نے ایک ایٹمی آبدوز جو ہے بحر عرب میں ڈپلوائے کر دی ہے جو کہ میزائل سے لیس ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تیار ہیں اگر ان کو اس جنگ میں شریک ہونا پڑا. نہیں، یہ کیا انہوں نے دل سے اعلان کیا ہے سید محمد علی صاحب، یا پھر امریکہ کی ایما پہ کیا ہے؟ چونکہ میں اس کو بھی اس طرف بھی میں آپ کو لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ برطانیہ تو کسی صورت میں نہیں چاہے گا نا کہ وہ بھی اس جنگ میں کود جائے، چونکہ ایران نے تو براہ راست اس کو دھمکی پہلے ہی دے رکھی ہے کہ اگر تو آپ اس جنگ میں آئے تو پھر یہ جنگ پھر آپ کے ملک میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کی سرحد تک بھی پہنچ سکتی ہے. تو برطانیہ تو بالکل نہیں چاہے گا کہ وہ اس جنگ میں شامل ہو. دیکھیں کوئی ملک نہیں چاہتا کہ اس جنگ میں شامل ہو، لیکن امریکہ ان پہ دباؤ ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ایک ثبوت کے طور پہ کہ دیکھیں ساؤتھ کوریا میں جو تھیڈ اور پیٹریٹ میزائل سسٹمز تھے ان کو فوری طور پر مشرق وسطیٰ امریکہ نے منتقل کیا ایک ایسے وقت میں جبکہ شمالی کوریا اب بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ میزائل تجربات کر رہا ہے، اور جاپان اور ساؤتھ کوریا میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے. تو اس دوسری جانب آپ دیکھیں کہ یوکرین جنگ میں اس جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ تو روس کو ہو رہا ہے، کیونکہ تیل مہنگا بھی ہو گیا ہے، ان کا بکنا بھی شروع ہو گیا ہے، پابندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، پلس جو ساری دفاعی انڈسٹری امریکہ کی جو یوکرین وار کو سسٹین کرنے کے لیے بزی تھی، اب اس کی توجہ جو ہے یہ نقطہ آپ کا بالکل صحیح ہے سید محمد علی صاحب، یہ بالکل آپ کا نقطہ صحیح ہے کہ اس جنگ کا تو سب سے زیادہ فائدہ رشیا کو ہو رہا ہے. میں علی سرور نقوی صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر معاہدہ ہو گیا تو ہم خود افزودہ جو یورینیم ہے وہ ہم وہاں سے لے کر آ جائیں گے. امریکی صدر کے مطابق اسرائیل بھی اس معاملے سے خوش ہے، یعنی 5 روزہ جنگ بندی سے خوش ہے. اگر ٹیبل پر بیٹھتے ہیں یہ تمام ممالک تو امریکہ اور ایران کیا آپس میں ایک دوسرے سے مطالبات رکھیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ایران تو مستقل یہ مطالبہ کر رہا ہے امریکہ سے، وہ تو کہتا ہے کہ جی ہمیں ہرجانہ دینا چاہیے، سید آیت اللہ علی خامنائی صاحب کی جو شہادت ہے اس کا ہرجانہ ادا کریں، بچیوں کو آپ نے وہاں پر شہید کر دیا ان کا ہرجانہ ادا کریں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 روز بہت زیادہ اہم ہیں اور اس 5 روز میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی جنگ بندی ہو سکتی ہے مستقل؟ دیکھیں اول تو آج شام میں لگ بھگ اسی وقت یا گھنٹے 2 اس کے بعد جو ٹرمپ کی کا الٹیمیٹم تھا 48 گھنٹے کا وہ پورا ہو جاتا اور ٹرمپ کو ایکشن لینا ہوتا. اس سے یہ ٹرمپ پیچھے ہٹا ہے اور اس نے جو بیان دیا ہے، جو ٹروتھ سوشل پہ اس نے جو اپنا موقف بتایا ہے اس میں اب وہ بدل گیا ہے اور کہتا ہے کہ 5 دن کے لیے ایک پاز لایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ اب مذاکرات کی طرف جا رہا ہے، لیکن مذاکرات بھی بڑے مشکل ہیں
کیونکہ ایران کی کنڈیشنز کچھ ہیں اور ایران کا پلہ بھاری ہے، کیونکہ ایران نے جنگ میں دکھا دیا ہے کہ وہ دبے گا نہیں. اور دوسری طرف امریکہ اور ٹرمپ کو بھی اپنی پوزیشن رکھنی ہے کہ ان کے ایٹمی تنصیبات کو ختم کر دیا جائے اب، اور افسودہ وہاں سے لے آیا جائے، اور ان کے باقی جو اور میزائل وغیرہ ہیں ان کو بھی ختم کرانا چاہتے ہیں. تو مذاکرات جو پہلے جو جے پی او اے تھا، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، وہ 2003 سے 2015 تک چلا. معاہدہ 2015 میں ہوا، 12 سال کے مذاکرات کے بعد. تو ایران کے ساتھ مذاکرات بڑے مشکل اور بڑے لمبے ہوتے ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورت ہے وہ پھر بھی اس الٹیمیٹم کے کیفیت سے بہتر ہے، اس الٹیمیٹم کے سچویشن سے بہتر ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے اس میں اور رکاوٹیں اس کی آ سکتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ایک تبدیلی آئی ہے کہ اسرائیل اب مذاکرات کے فیور میں ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ اسرائیل اب مذاکرات کے فیور میں ہے. جو شروع میں بات چیت نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ صرف ہم حملہ کریں گے. تو سید محمد علی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا ہے کہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت چل رہی ہوتی ہے، اس کے دوران ہی امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے ان مذاکرات کو سبوتاج کیا جاتا ہے اور حملہ کر دیا جاتا ہے. تو کیا یہ مذاکرات اس دفعہ ان 5 دنوں میں کیا پائیدار ہو سکتے ہیں؟ کیا عملی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ اور یہی سوال آپ سے بھی کہ دونوں جانب سے، یعنی ایران کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، مذاکرات کی ٹیبل پر ایک دوسرے سے مطالبات کیا ہو سکتے ہیں؟ سید محمد علی صاحب. دیکھیں جی، دونوں باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک سفارتی پہلو ہے اور ایک تزویراتی پہلو ہے. 5 دن کتنے سفارتی سطح پہ میں بدقسمتی سے زیادہ ایریا آف کنورجنس نہیں دیکھ رہا. جو 3 ڈیمانڈز ہیں ایران کی کہ جناب ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے اور ایک کمٹمنٹ دی جائے کہ آئندہ اگریشن نہیں ہوگا، اور امریکی بیسس بھی ختم کیا جائے. تازہ ترین ان کی ڈیمانڈ یہ بھی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے مشکل ہے ان کو ایکسیپٹ کرنا. دوسری جانب دیکھیں، جنگ امریکہ نے شروع کیوں کی تھی؟ اس نے تو ٹرمپ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 4 آبجیکٹیوز ہیں میرے، اور ان میں سے کوئی بھی انہوں نے اچیو نہیں کیا. ریجیم چینج وہ بھی نہیں کر سکے. دوسری بات انہوں نے کہا جی میزائل صلاحیت کا خاتمہ. بھائی وہ تو آپ جو 3 ہفتے کے بعد جو ان کے میزائل ہیں وہ زیادہ مؤثر اور ایکوریٹ ثابت ہو رہے ہیں اور تباکن چھاپے ہو رہے ہیں، تو وہ بھی ناکام ہو گئے. ان کے ایٹمی پروگرام کا خاتمہ وہ تو ہر سال کلیم کرتے ہیں کہ ہم ختم کر دیتے ہیں، پھر وہ جنگ کرتے ہیں. چوتھی چیز کہ جی بحریہ کا خاتمہ. بھائی بحریہ بھی ختم کر دی تو پھر گلف آف ہرمز تو ابھی بھی بند ہے، وہ سمپلی اس کو مائن کر دیں تو وہاں پہ دنیا کی کوئی نہیں تھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو جنگی اہداف تھے صدر ٹرمپ کے، اس میں سے کوئی بھی ان کو اچیو نہیں ہوا ہے. تو مجھے بدقسمتی سے یہ احتمال ہے کہ ان کو چونکہ ابھی کوئی فیس سیونگ نہیں مل رہی جس کو وہ اپنے عوام، عالمی برادری اور کانگریس کے سامنے لے کے جا سکیں، تو این ممکن ہے کہ ان 5 دنوں کو وہ استعمال کریں اپنی ری انفورسمنٹ کے لیے، زیادہ صف بندی کے لیے، اور زیادہ بڑے پیمانے پہ اگلے مرحلے میں جنگ کو پھیلانے اور اس کی شدت میں اضافے کے لیے. بالکل صحیح ہے. سید محمد علی صاحب، اس میں یہ نقطہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ 48 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہ پورا ہو رہا ہے، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے کوئی بڑا اٹیک کر دیتے، کوئی بڑا حملہ کر دیتے، تو اس کے جواب میں ایران تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ آپ کے پاور پلانٹس کو بھی ہم نشانہ بنائیں گے جو مشرق وسطیٰ میں شامل ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ مذاکرات کا بیان امریکہ کی جانب سے دینا اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ایک ٹیکٹکس ہو سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے؟ جی بالکل، میں آپ سے متفق ہوں، کیونکہ دیکھیں اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایسکیلیشن ڈومیننس. تو صدر ٹرمپ نے جب دھمکی دی کہ جناب ہم آپ کے توانائی کو تباہ کر دیں گے، تو ان کا خیال تھا کہ ایران چکن آؤٹ کر جائے گا. انہوں نے اس کے مقابلے میں زیادہ سخت بیان دیا کہ جناب ہم اس مشرق وسطیٰ کے پانی کے اور توانائی کے تمام ذخائر تباہ کر دیں گے. تو آبویسلی ان کی یہ صلاحیت بھی ہے، اور امریکہ کے پاس یہ تصویراتی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان کو باز رکھ سکے. تو یہ 5 دن میں عین ممکن ہے کہ وہ ان کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو مزید تقویت دینے کے، تاکہ اگر اگلے راؤنڈ میں ایران جوابی کارروائی ان اہداف جن کا اس نے چناؤ کیا ہے یا انڈیا
رویہ دیا ہے اس کے خلاف کرے تو ان کے نقصانات کو سے بچا جا سکے. تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دونوں جانب ایک تو اعتماد کا بہت فقدان ہے, ایک جانب آپ مسلسل ان کی رجیم کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس ماحول میں اس طرح تو مذاکرات نہیں ہوتے, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ ان 5 دنوں کے بعد شاید جنگ کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا. چلیں, یہ تو ایک بڑی خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے. سید محمد علی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. علی سرور نقوی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور امریکہ اور اسرائیل جنگ کے حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے تھے. اور سید محمد علی صاحب نے آخر میں جاتے جاتے ایک بڑی اہم بات کر دی. انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں لگتا کہ یہ 5 دن بعد جنگ بندی ہو سکتی ہے, چونکہ عارضی جنگ بندی تو 5 دن کے لیے ہوئی ہے, لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ 5 دن بعد امریکہ مزید اٹیکس کر سکتا ہے, اور اس میں بہت اہم کردار ہوگا ان ممالک کا جو کہ ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں, میڈیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں, جس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 5 دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. دنیا کیا مزید جنگ کی طرف جائے گی, یا پھر یہ 5 دن بہت قیمتی ثابت ہو سکتے ہیں, جنگ بندی ہو سکتی ہے.